بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. یہ لائٹ کے اوپر نہیں ہے پلیز، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چیئرمین صاحب آپ کی توجہ رہی. چیئرمین صاحب جی عفنان صاحب بولیں، فدا صاحب تشریف رکھیں پلیز. میں جناب آج جو ٹاپک آپ جس کے اوپر تقریر کرنا چاہ رہا ہوں یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، اور جو کچھ پچھلے کچھ ہفتوں میں 23 دن میں جو کچھ اسرائیل نے فلسطین کے اندر جو بمباری کی ہے اور جو باربرزم ہے اور جو انسانوں کی تضحیک کی گئی ہے وہاں پہ، اس کی تاریخ کے اندر مثال جو ہے وہ کم ملتی ہیں مگر کم ملتی ہیں. اور بالخصوص میں آج ان بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کی بات کرنا چاہوں گا. جناب چیئرمین، اتنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے پھولوں جیسے جن کے اوپر بم مارے جا رہے ہیں، پھولوں جیسے بچے ہیں وہ، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کیوں بم مارے جا رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے. ایک چھوٹے سے 2 مہینے کے 4 مہینے کے 2 دن کے بچے کو کیا پتا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. تو یہ آج اتنا افسوسناک معاملہ ہے مسلمان ممالک کا اور بالخصوص فلسطین کا کہ ہم جو ہیں وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے حق میں بات تو شاید کر لیتے ہیں لیکن ان کی مدد نہیں کر سکتے. کہ وہ روزانہ بچے مر رہے ہیں، روزانہ ٹی وی رپورٹ کرتا ہے آج 300 بچے جو ہیں شہید ہو گئے ہیں، آج 500 بچے شہید ہو گئے ہیں. وہ عرب ہاسپٹل کے اوپر حملہ ہوتا ہے، بیپٹسٹ ہاسپٹل کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ادھر بچے شہید ہوتے ہیں، بڑے بھی شہید ہوتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں ان بچوں کا، بیچاروں کا، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، اور ان کو جو ہے اس طرح مارا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب کوئی زیادہ بولتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بولیں بھی نہ. جناب چیئرمین وہ کہتے ہیں آپ بولیں گے تو آپ اینٹی سیمیٹک ہیں، آپ بولیں گے تو آپ نے قانون توڑ دیا ہے. مطلب آپ دیکھیں اس دنیا میں کیا نظام موجود ہے کہ آپ بچوں کو مار رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں. آپ مسجد اقصی جو مسلمانوں کی تیسری سب سے اہم مقدس جگہ ہے، مسجد ہے ہماری، اس کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور ہم اتنے کمزور ہیں 2 ارب مسلمان کہ ہم اگر مٹی اٹھا کے اسرائیل کی طرف پھینکیں تو وہ ختم ہو جائے. ہم اتنے سارے ہیں جناب چیئرمین، مگر ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے. میں آج بھی اس بات کا یقین کرتا ہوں، اور آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ نمبروں سے فرق نہیں پڑتا. جذبہ ایمانی ہونا چاہیے، آپ میں انٹینٹ ہونی چاہیے. وہ فتح آپ کی ہو جائے گی مگر انٹینٹ ہونی چاہیے، آپ کو نکلنا پڑے گا. میں آپ کو جناب چیئرمین، ایک فلسطین کا جرنلسٹ ہے، اس کی میں ایک بات، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اونچا مقام دے، وہ شہید ہو چکا ہے، اس کی ایک بات میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں. یہ میں نے خود سنی ہے، اس کی ایک ویڈیو بھی ہے، آپ آن لائن جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں جناب چیئرمین. کہ وہ کہہ رہا ہے، میں اردو میں اس کی ترجمہ کر رہا ہوں، کہ ہم لوگ قربانی دے رہے ہیں، ہم فلسطینی مسجد الاقصی کی حرمت کے لیے. مسجد الاقصی اور خانہ کعبہ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کب نکلیں گے مسلمان ہمارے لیے؟ جب یہ وہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بم گرتا ہے جناب چیئرمین. یہ اس کی آخری بات ہے. وہ کہتا ہے ٹائم ٹو موو. جناب چیئرمین، ٹائم ٹو موو. تو کیا ہم کریں؟ ہم چپ کر کے یہاں پہ بیٹھ کے خالی باتیں کرتے رہیں؟ کیا مطلب ٹھیک ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہم کمزور ہیں، اتنے کمزور نہیں ہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم ہیں کمزور. تو ہم اب یہ ظلم ہوتا دیکھتے رہے، ہم کچھ بھی نہ بولیں. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ساتھ وہ خالی ظلم نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا منسٹر دفاع کا یہ بولتا ہے، یہ میں نے خود سنا ہے جناب چیئرمین، انٹرنیشنل میڈیا پہ براڈ کاسٹ ہوا ہے کہ فلسطینی ہیومن اینیمل ہے، یہ انسان نہیں ہے. یہ وزیر دفاع بول رہا ہے فلسطین کا جناب چیئرمین. اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس 7ویں بڑی یا 6ٹھی بڑی دنیا کی طاقتور فوج بھی ہے،
ہم نے بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں، اور ہم نے پہلے بھی ہم نے افغانستان کے اندر ڈیبیٹیبل ہے، لیکن ہم نے افغان مجاہدین کی بھی مدد کی، وہاں پہ بھی ہم نے جنگیں لڑی اور بھی بڑے مسائل رہے. ہم نے 1963 کے اندر یم کیپور وار میں 73 سوری، اس کے اندر ہم نے اپنے پائلٹ بھیجے وہاں پہ جنہوں نے بڑا زبردست وہاں پہ کام کیا. تو ہماری ایک ہسٹری ہے، ہمیں وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر جناب چیئرمین، اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے، میں نے 3 دن پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہ وہ یہ کہتا ہے بائبل کے اندر یہ الفاظ ہے عملک کے. عملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے عورتیں، ان کے بچے، ان کے مرد، ان کے دودھ پیتے بچے، ان کے بوڑھے، ان سب کو قتل کر دو، ایون ان کے لائف سٹاک، ان کے جانوروں کو بھی قتل کر دو. اور وہ کہتا ہے میں عملک کال کرتا ہوں، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 23 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ میں قتل کریں گے. وہ وائٹ فاسفورس بام برساتا ہے جو انٹرنیشنل قانون کے مطابق بین ہے. یہ کیمیکل ویپن ہے جناب چیئرمین، یہ آپ کی سکن کو جلاتا ہے تاکہ آپ کو تکلیف زدہ ہو مرنے سے پہلے. یہ بربریت وہاں پہ کی جا رہی ہے، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو کیا ہم تو مسلمان ہیں جناب چیئرمین، کیا ہم بھول گئے کہ ہم نے مرنا ہے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ اس کا جواب دینا پڑے گا؟ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم یہ بھول گئے کہ آخرت نہیں آنا ہے. ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ لوگ یہ ظلم ہوتا رہے اور ہم چپ رہے. تو جناب چیئرمین 3300 بچے ابھی تک وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. اور اسرائیل جو ہے وہ جب یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے قرارداد پیش کی تو اس کے اوپر ووٹ ہوا، تو تقریباً کوئی مجھے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں یاد، لیکن 120 سے قریب ملکوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، سپورٹ کیا، اور تقریباً 14 نے اس کے خلاف کیا، اور 45 کے قریب ملکوں نے اس کو ایبسٹین کیا. تو جس وقت یہ قرارداد پیش ہوئی کہ اس میں ہیومینیٹیرین ٹروس کیا جائے، یہ قرارداد ہے، تو اسرائیل کے جو سفیر تھا اس نے وہ قرارداد اٹھا کے وہاں پہ ان کے منہ پہ ماری پھاڑ کے. اور جس وقت یہ قرارداد پاس ہوئی تو سب سے زیادہ خوفناک بمباری غزہ کے اندر کی گئی ایسے لوگوں کے خلاف. یہ ہے ان کی حقیقت کہ وہ جب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ رک جائیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا نے کہا کہ رکو تو ہم نے اور بندے مارے اور لوگوں کو شہید کیا. تو میں جو ہے وہ اس کے علاوہ ایک بات جو ہے اس کو بھی ذرا ہائٹ لائٹ کرنا چاہوں گا جناب چیئرمین. ابھی میں نہیں چاہتا کہ یہ ذرا ایک سیاسی بات ہو جائے گی، میں لیکن ایک دو باتیں کریکٹ ضرور کرنا چاہوں گا. بات ہوئی بار بار عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کے دو جو ہیں وہ جو بردر ان لا ہیں، ایک زیک گولڈ سمتھ ہے اور ایک بین گولڈ سمتھ ہے. زیک گولڈ سمتھ جو ہے اس کے بارے میں جمائمہ صاحبہ یہ فرما چکی ہیں کہ وہ ان کے باپ کی طرح ہیں. آپ جا کے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں اور دیکھ لیں کہ وہ کیا باتیں وہاں پہ کر رہے ہیں. وہ یہ بول رہے ہیں کہ انہیں قتل کرو. وہ جدھر اس کے بچے پل رہے ہیں وہاں پہ اسلام نہیں لا سکا، وہ پاکستان میں لے کے آئے گا. وہ آج تک ان بچوں کو تو بچا، اپنے بچوں کو تو تم نے صحیح تربیت دی نہیں. تم یہاں پہ ہمیں بھاشن دیتے ہو کہ اسلام کے، اور مجھے بتائیں کہ وہ واحد حکمران ہے عمران خان اس ملک کا جس نے اسرائیل نے اس کی سپورٹ کی ہے. جب اس کو اندر کیا، یہ واحد حکمران ہے. یہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا کہ آفیشلی اسرائیل سپورٹ کرے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. کیا بھول گئے لارنس آف عربیہ کی تاریخ؟ بتائیں مجھے لارنس آف عربیہ کون تھا؟ کیا وہ باہر سے ایجنٹ بنا کے بھیجا نہیں گیا تھا؟ اور کیا اس کی سازش کی وجہ سے فلسطین بنایا گیا؟ کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے آپ کی. جب اپنے گھر میں اسلام نہیں لا سکے، اپنے گھر میں نہیں لا سکے، باہر لے کے آئیں گے. جناب چیئرمین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کا ایک ڈیلیگیشن، میری یہ تجویز ہے، میرے سے بڑے سینئر سینیٹرز بھی بیٹھے ہیں، مشاہد صاحب ہیں، رضا صاحب ہیں، کہ جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ مصر بھیجا جائے اور جا کے جو ادھر کا جو بارڈر ہے غزہ کے ساتھ جو ادھر لگتا ہے اس کی رفح جو بارڈر ہے اس کو ادھر اسے وزٹ کیا جائے. اور ایک سمبولک بات ضرور ہوگی. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل بھی وہاں گئے اور ایڈ جو ہے وہاں پہ جب نہیں جا رہی تھی تو انہوں نے خود ایڈ پش کر کے اندر لے کے جانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت
کچھ ایڈ وہاں پہنچی بھی. تو جناب چیئرمین وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں. 23 لاکھ لوگ آباد ہیں, پانی بند ہے, بجلی بند ہے, ان کو اوپر سے بم برسائے جا رہے ہیں, آگ برسا رہا ہے اسرائیل ان کے اوپر روزانہ, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے پانی نہیں کھلوا سکتے ان کا, ہم ان کی بجلی نہیں کھلوا سکتے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. ایک اور میں جناب چیئرمین آپ کے اس میں لانا چاہتا ہوں کہ ایک فلسطینی نے یہ بات کہی ایک ٹی وی کے اوپر آ کے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں, اور یہ بڑی عام بات ہے جناب چیئرمین. Tell Muslim countries not to offer funeral prayers for us. We are alive and you are dead. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, آپ لوگ نہ پڑھیں کم از کم, کیونکہ ہم تو زندہ ہیں, شہید تو زندہ ہوتا ہے, ہمارا ایمان ہے, مگر آپ مر چکے ہیں اور ہم مر چکے ہیں ایکچولی. اگر یہ بچے اس طرح مرتے رہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہم مر چکے ہیں, کیونکہ یہ ظلم ہے جناب چیئرمین, یہ ظلم ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے. اور جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے وہ بزدل ہیں. اپنی چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کے لیے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو آپ بزدل ہیں, کوئی اس کے علاوہ اور ایکسپلینیشن نہیں ہے اس کے اندر. تو جناب چیئرمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات اکثر ہم کرتے ہیں کہ جی ہم کعبہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے, مسجد نبوی جو ہے اس کے اوپر ہم کتنی بات کرتے ہیں مسجد نبوی کی کہ جی ہمیں کتنی محبت ہے ہماری, ہم نعتیں پڑھتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہنچ جائیں. اور تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ فلسطینی کہتا ہے, اور یہ بات جو ہے وہ کسی حد تک درست بھی ہے, بلکہ درست ہے, کہ وہ پہلے تو کعبہ وہ تھا, مسجد اقصی تھی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کیا وہ محبتیں جو بیٹھ کے ہم بولتے تھے وہ محبتیں اس کا اچار ڈال لیں؟ مجھے بتائیں نا. اچھا مجھے آپ ایک اور بات بتائیں, میں یہ کیونکہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں رکھ رہا ہوں, کچھ ایسی پروفیسیز بھی ہیں اسلام کے اندر, یہ اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہ مسجد اقصی گرا دیں گے. تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ اور اگر مسجد اقصی کو گرانے کے بعد بھی ہم نے کچھ نہیں بولا تو وہ مسجد نبوی کے پاس پہنچیں گے, کیا ہم تب بھی چپ بیٹھیں گے جناب چیئرمین؟ کیا تو پھر ہماری اس مسلمانی کا اچار ڈالیں کیا؟ اس ایمان کا ہم کیا کریں؟ یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, ہم صرف نعتیں پڑھتے رہیں گے یہاں پہ. اور جن لوگوں نے جناب چیئرمین پیغمبروں کا قتل کیا ہو, اور خالی قتل نہیں کیا, اس کو سیلیبریٹ کیا ہو, آج تک کرتے ہیں سیلیبریٹ, وہ پیغمبروں کے قاتل ہیں یہ لوگ, جنہوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا, جو ان کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ان کے اوپر, وہ بچوں کو چھوڑیں گے آپ کے خیال میں؟ تو یہ ہمارا بھی امتحان ہے جناب چیئرمین, یہ ہم سب کا امتحان ہے. اس سب کے اوپر سوال ہوگا کہ ظلم ہو رہا ہے, یہ دنیا یہ بڑا تھوڑا سا وقت ہے, ہماری آزمائش ہے, اس پہ سوال اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس زبان تھی, تم نے بولا, تمہارے پاس ہاتھ تھے, تم نے کیا کیا؟ کیا ہم صرف چپ کر کے ہم صرف ان کے اس ظلم کو دیکھتے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے, ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جناب چیئرمین. آج مسلمان ممالک کی تمام جو ویلتھ ہے اس کو ملا لیا جائے تو وہ بہت بڑی ویلتھ ہے. آج مسلمان ممالک کی افواج کو ملا لیا جائے تو بہت بڑی فوج ہے. اسلحے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, نیوکلیئر پاور بھی ہم ہیں, مگر ہماری وہ مسئلے انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے, کہیں ہمیں IMF کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے, اسی طرح مصر کو بھی پھنسایا ہوا ہے, اسی طرح باقی ممالک کو بھی انہوں نے پھنسایا ہوا ہے, اور ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے, ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے, وہ وہاں پہ رکیں گے نہیں, وہ آگے بڑھیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ جو باتیں انہوں نے ٹی وی پہ آگے بول دی ہیں وہ اوپنلی بول رہے ہیں کہ ہم عیسائیہ کی پروفیسی کو پورا کریں گے. وہ عیسائیہ کی پروفیسی آپ جا کے پڑھ لیں کہ کیا ہے اس کے اندر. اور ویسٹرن جو ہپوکریسی ہے, شرمناک ہے ویسٹرن ہپوکریسی, کہ آپ کو یوکرین کے بچے جو گورے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, جو فلسطینی بچے آپ کو نظر نہیں آتے. آپ ہمیں ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں, آپ ہمیں چائلڈ لیبر کا درس دیتے ہیں, آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ جی آپ کو یہ کرنا چاہیے,
یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آپ کے ہیومن رائٹس, یہ آپ کے ہیومن رائٹس, کیا بم دے رہے ہیں, آپ کے بموں سے وہ مر رہے ہیں. وہ جو میونیشن پرووائڈ کیا جا رہا ہے اسرائیل کو, وہ امریکہ سے آتا ہے, وہ برطانیہ سے آتا ہے جناب چیئرمین. تو وہ کدھر ہیں, وہ وومن رائٹس کے چیمپئن کدھر ہیں جناب چیئرمین؟ ہمیں لیکچر دینے کے لیے یہ ساری تنظیمیں بنائی گئی تھیں؟ اس سے یہ حقیقت ان کی سامنے آتی ہے کہ یہ ساری تنظیموں کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے. یہ آن دا فیس ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی بڑے رائٹس کا جو ہے وہ معاملہ ہے, تو وہ جو ہے وہ ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے. اب میں جناب چیئرمین اب اس کے اوپر آؤں گا کہ دیکھیں, انہوں نے یہ کہا ہے, ان کا ایک ڈاکیومنٹ لیک ہوا ہے اسرائیل کا انٹیلیجنس کا, یہ رپورٹ ہوئی ہے بات نیوز کے اوپر, کہ ہم غازہ میں اتنے بم ماریں گے کہ جو آبادی ہے غازہ کی, اس کو جو غازہ سے نکل کے ان کو سینائے جو ساتھ والا علاقہ ہے مصر کا, ادھر وہ ان کو جانا پڑے گا. ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے. مصر اس کے اوپر ظاہر تیار نہیں ہے کیونکہ 23 لاکھ لوگ ان کے ملک میں آ جائیں گے. تو یہ انہوں نے وہ اس کے اوپر رک نہیں رہے. آپ اس کی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں جناب چیئرمین, کہ پورے کے پورے ایسے کیا ہے, کارپیٹ بامبنگ کی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم حماس کے پیچھے جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ کارپیٹ بامبنگ کر رہے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ جب یہ کارپیٹ بامبنگ ہوگی تو اور لوگ شہید ہوں گے, اور لوگ اس طرح اور بچوں کو شہید کیا جائے گا, تو کیا ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں جناب چیئرمین؟ یہ ہر بندہ, ہر پاکستانی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لے. یہ چاہے کوئی سیاستدان ہو, جج ہو, جرنل ہو, یا کوئی بہت امیر آدمی ہو, یا جو بھی کوئی ہو, وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لے. اگر ایمان اس کے اندر ہوگا تو اس کو جواب ضرور ملے گا اس کا. جناب چیئرمین, ہمارے پاس ایک مثال بھی موجود ہے, اور ابھی زیادہ پرانی آپ کو میں تاریخی مثال نہیں دے رہا, ابھی کی دے رہا ہوں. مجھے بتائیں افغانوں نے, نہتوں نے کیا امریکہ کے خلاف جہاد نہیں کیا؟ نہتے تھے وہ, ساری دنیا کی طاقت کٹھی کر کے لا کے انہیں بم مارے گئے. اینڈ میں پریویل کس نے کیا جناب چیئرمین؟ سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنے کام کروا لیتے ہیں, وہ غیر مسلموں سے بھی کروا لیتے ہیں. مگر ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے قرآن اور سنت میں, اس کے مطابق ہم اس کے اوپر عمل کریں, ورنہ یہ جو آگ لگی ہے یہ ہمارے گھروں پہ پہنچے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو بزدل ہوتا ہے, جو بہادر ہوتا ہے, وہ ایک دفعہ شہید ہوتا ہے, بزدل روزانہ مرتا ہے. تو ہم روزانہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ جو آگ ہے, یہ جو وہاں پہ لگائی جا رہی ہے, پھیلے گی. جو ان کا پلان ہے میں اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں, آگے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں کنکلوڈ اس پہ کروں گا کہ ہمیں خالی سیاسی, اخلاقی اور ڈپلومیٹک سپورٹ سے معاملے کو آگے لے کے جانا چاہیے. ہمارے جو فلسطین کے بھائی اور بہنیں ہیں, ان کو ہمیں ملیٹریلی سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ان کا رائٹ ہے کہ انہیں ملیٹریلی سپورٹ کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں, وہ بم مار رہے ہیں آپ ان کو یہاں سے آٹا بھیج دیں, وہ بم مار رہے ہیں آپ یہاں سے ان کو جو ہے وہ کھلونے بھیجیں, وہ بم مار رہے ہیں آپ بھی ان کو بم دیں, وہ اپنے آپ کو دفاع تو کریں. یہ بھی کوئی اصولی طور پہ تو آپ کو اس کو ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے, مگر چلیں ہم اتنے کمزور ہیں, نہیں کر سکتے, بہت ساری وجوہات ہیں. تو یہ کم از کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں, ہماری پہلے ہم کر بھی چکے ہیں کامیابی سے. تھینک یو. شکریہ جناب چیئرمین. سینیٹر گردیپ سنگھ